بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر عثمان طارق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ جو نوزائیدہ بچے ہیں نیو نیٹس ہیں ان کے اندر گیس کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل کیا جائے اور اس کی ڈائگنوسس کرنا کہ واقعی یہ گیس کا ہی مسئلہ ہے. اس کے لیے رول آف 3 استعمال کیا جاتا ہے. وہ یہ کہ نوزائیدہ بچے میں گیس کی علامات یعنی کہ روزانہ 3 گھنٹے سے زیادہ ہوں, ہفتہ میں 3 دن سے زیادہ ہوں اور 3 ہفتوں سے زیادہ ہو, اور یہ علامات 3 تک 6 ماہ کی عمر تک جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی خطرناک مسئلہ نہیں ہے, یہ اکثر صحت مند بچوں میں جو ہے وہ خود بخود ہی حل ہو جاتا ہے. اب اگر اس کی علامات کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ بچے کے رونے کے ساتھ جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے, بچے میں بار بار چڑچڑاہٹ آتی ہے, بچہ اپنی ٹانگیں مارتا ہے اور اپنی ٹانگیں اٹھا لیتا ہے, حتیٰ کہ اپنے سینے تک جو ہے وہ اپنی ٹانگیں لگا لیتا ہے. بچہ سوتا نہیں ہے, پوری طرح فیڈ نہیں لیتا اور ناخوش سا نظر آتا ہے. بچے میں گیس کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے, اس کو بتانے سے پہلے ہم اس کی سب سے پہلے وجوہات کی بات کرتا ہوں, پھر ہوم ریمیڈیز کی یعنی کہ گھر میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس کی علامات اور کچھ جنرل ہدایات, اور اس کے بعد اس کی ادویات کا ذکر کروں گا. جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ کچھ بیبیز میں گیس کا ہونا ایک نارمل فینومینا ہے جو کہ عام طور پر خود ہی سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب کسی بچے کے پیٹ کے اندر گیس ہوتی ہے تو اس کے معدے اور انتڑیوں کے اندر جو ہے وہ ٹائنی ببلز بن جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کے اندر پیٹ کا درد ہوتا ہے. اور پھر کچھ بچے بے چین ہو جاتے ہیں, ان کو سکون نہیں ملتا اور وہ سوتے بھی نہیں ہیں, نیند ڈسٹرب ہوتی ہے جب تک وہ یہ گیس خارج نہ کر دیں, اور کئی بچے کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ کرائی کرتے رہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بچے کے پیٹ کے اندر زیادہ ہوا کیسے بن جاتی ہے اور اس کی تکلیف کو کی وجہ کیوں بنتی ہے. ہوا کا نگلنا, اگر بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ پراپر صحیح طرح اٹیچ نہ کیا گیا ہو تو وہ ہوا کو نگل لیتے ہیں, یا بوتل سے دودھ پیتے وقت ہوا کو نگل لیتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے دودھ بوٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں, دودھ پی رہے ہوتے ہیں, ماں کو پتہ نہیں لگتا تو فیڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ویسے ہی اس کو سک کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوا کو وہ نگل رہے ہوتے ہیں, ہوا ان کے اسٹمک میں اور انٹسٹائن میں جا رہی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ گیس جمع ہو جاتی ہے معدے میں اور انتڑیوں میں, تو ان کو پھر درد محسوس ہوتی ہے. ضرورت سے زیادہ رونا, جب بچے زیادہ روتے ہیں تو رونے کی وجہ سے بھی ہوا نکل لیتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے ان کو گیس ہو جاتی ہے جو کہ ان کو درد کرتی ہے. بعض دفعہ یہ جاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا گیس کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے یا زیادہ کرائی کرنے کی وجہ سے پیٹ میں گیس جمع ہو رہی ہے. اس حالت میں بچے کی پہلے نیڈ کو ڈھونڈا جائے گا کہ اس کو کوئی مشکل یا کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, جیسے کہ اس کا پیمپر جو ہے وہ گیلا تو نہیں ہے, ٹائٹ تو نہیں ہے, اس کے جو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں وہ ٹائٹ تو نہیں ہے, کیپ پہنی ہوئی ہے اگر وہ ٹائٹ تو نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کی گرمی یا سردی کا اندازہ لگانا, کپڑوں میں کچھ سلوٹیں ایسی آئی ہوں جس کی وجہ سے بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو وہ کرائی کر رہا ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر اس کا حل کیا جائے گا تو وہ کرائم بند کر دے گا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض بچوں کو قبض ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی ان کے معدے میں جو ہے وہ گیس ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ ایسر ریفلیکس بھی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد ہے کہ بچوں کا جو معدہ ابھی فیڈ کو ڈائجسٹ کرنے کو لرن کر رہا ہوتا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے, اس وجہ سے بعض بچوں کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے. پھر ایک وائرس ہوتا ہے GID وائرس یعنی نظامی نظام کا وائرس, بعض بچوں میں وائرس بھی یہ معدے کا مسائل پیدا کر دیتا ہے. جس بچے میں پیٹ میں گیس ہونے کے ساتھ ساتھ پتلے کھانوں کا آنا, لوز موشن کا یعنی کہ ڈائریا کا ہو جانا, وامٹنگ کا ہونا, یہ ہو سکتا ہے. گیس پیدا کرنے والی غذائیں ہوتی ہیں, اکثر مائیں جو ہوتی ہیں جن کو جو گیس پیدا کرتی ہیں, وہ مائیں اگر وہ خوراک استعمال کر رہی ہیں تو بچے کو فیڈ کے ذریعے سے اس کا اثرات جا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی گیس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر بعض بچوں میں فارمولا ملک یا کاؤ ملک سے الرجی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے. اب ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے حل کو, کہ ہم نے اس کا حل کس طرح سے کرنا ہے, بچوں کا پیٹ میں گیس کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے. سب سے پہلے ایک جنرل ہدایات یعنی کہ ہوم ریمیڈیز کہ بچے کی پوزیشن ایسی بنائیں کہ اس کا ہیڈ جو ہے سر اس کے معدے سے لیول سے اونچا ہو, تو اس سے بھی ہوا خارج ہونے میں مدد ملتی ہے, یعنی کہ ڈکار آ جاتا ہے. اس کو سیدھا پکڑ کر کمر میں آہستہ آہستہ تھپکی دیں, ڈکار آ جاتے ہیں, ہوا خارج ہو جاتا ہے. بچے کو سیدھا لٹا کر اور اس کی ٹانگوں کو ذرا اٹھائیں اور گھٹنوں سے بینڈ کر دیں, اور پھر جیسے سائیکل چلاتے ہیں اس طرح سے اس کو حرکت دیں, تو اس سے بھی پیٹ سے گیس خارج ہو جاتی ہے. پھر بچے کو نرم کمبل وغیرہ میں ریپ کرنا, موسم کے اعتبار سے ریپ کرنے سے بھی بچہ بعد میں رونا بند کر دیتا ہے, کیونکہ اس سے پیدائش سے پہلے یوٹرس میں موجودگی والی کیفیت ملتی ہے.
پھر بچوں کو بازوؤں پر منہ کے بل جوڑنا، چہرہ ذرا اونچا رکھنا اور بچے کو بازو کو الٹا لٹا دیں، اور اس سے بھی بچوں کو افاقہ ہوتا ہے، پیٹ کے بل لٹانے سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ پھر بچے کے پیٹ کو آہستہ آہستہ مالش کرنے سے یا تھپ تھپانے سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، بچے کو سکون ملتا ہے۔ اب کچھ میڈیکیشن کی طرف آتے ہیں کہ اینٹی فلیچولنٹ ڈراپس ہیں، یہ بھی گیس خارج کرنے والے جو قطرے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سمیتھیکون ایک ڈرگ ہے، یہ FDA کی اپروو واحد ڈرگ ہے جو کہ گیس کے ببلز کو معدے سے خارج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ 40 ملی گرام پر 0.6 ml ڈراپر کی صورت میں میسر ہوتی ہے، یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اپنا کام سٹارٹ کر دیتی ہے۔ پھر سود مند بیکٹیریا جسے پرو بایوٹکس بھی کہا جاتا ہے، پرو بایوٹک سپلیمنٹس ہیں، تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان کا استعمال بچوں میں انٹسٹائن کے جو مائکرو آرگنزمز ہیں، جو فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کو بیلنس کرتا ہے، تو ان کا پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ سود مند فائدہ مند جراثیم جو عام طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ ہے لیکٹوبیسیلس ہے، بائفیڈو بیکٹیریا ہے۔ پرو بایوٹک کے فائدوں کی تفصیل کے لیے جاننے کے لیے میری ویڈیو آلریڈی چینل پر موجود ہے، 19 اگست 2020 اور 22 اگست 2020، اس پہ آپ جا کے سن سکتے ہیں پرو بایوٹکس کے فائدے، تفصیل اور کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بچوں کو پرو بایوٹکس دیں، ماں کو جن غذاؤں سے الرجی ہے یا جو غذائیں ماں کو گیس پیدا کرتی ہیں اب وہ نہ کھائیں، ایسی غذائیں کھانے سے جن سے ماں کو گیس پیدا ہوتی ہے وہ نہ استعمال کرے فیڈنگ کے دوران، اور جن چیزوں سے اس کو الرجی ہے وہ نہ استعمال کرے، اور اگر جن ماؤں کا قدرتی طور پر دودھ نہیں اترا اور مجبوراً جو ہے بچے کو گائے کا دودھ دینا پڑ رہا ہے، اور اگر کاؤ ملک سے بھی بچے کو الرجی ہے، تو پھر آپ بچوں کے ڈاکٹر کے پاس اسپیشلسٹ سے مشورہ کر کے اس کو جو سپلیمنٹ مل کا یعنی کہ ڈبے کا دودھ ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے بچے کے اندر گیس کا مسئلے کا حل کس طرح کر کیا جائے، تو اس جو اپنا بھی خیال رکھیں اور بچوں کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔